अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी लाइफ्स को एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और क़िबला अव्वल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। गाइस, आपको वक़्त ज़ाया किए बगैर मैं आज की गुफ्तगू को शुरू करता हूँ। गाइस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफ़ाए राशिदीन जो है वो हमारे इस्लाम की और हमारी हदूद की हिफाजत करते रहे हैं। उसके बाद तबा ताबेइन ताबेइन तबा ताबेइन हमारे इस्लाम की अल्हम्दुलिल्लाह जो रियासत थी उसकी हिफाजत करते रहे हैं। लेकिन फिर वक़्त गुज़रने के साथ मुसलमानों में इंतशार पैदा हो गया और जो मुस्लिम रियासतें थीं उनकी जो है टुकड़े टुकड़े होने लगे, अलग-अलग मुस्लिम रियासतें बनने लगीं। गाइस, इस तरह करके जो है ना मुस्लिम रियासतें बँट गईं। मुस्लिम रियासतें बढ़ते बढ़ते इनमें इंतशार इतना ज़्यादा हो गया कि सलीबी ताकत इन पे हैवी होने लगी। सलीबी एक बहुत ही गंदी और भयानक ताकत थी उस वक़्त की, जो कि बहुत ही गंदी और घटिया चलने वाले लोग थे। इन लोगों ने मिस्र, शाम, बगदाद, दमिश्क इन सब इलाकों पे अपना कब्ज़ा जमा लिया था और यहाँ तक कि हमारे बैतुल मक़दस को भी इन्होंने अपने कब्ज़ा में ले लिया हुआ था। गाइस, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। गाइस, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को सुल्तानी जो थी वो वरासत में नहीं मिली थी। इसको पाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हमारे एक कौमी हमारे हीरो हैं, हमारे मुसलमानों के बहुत बड़े हीरो हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो इस्लाम के लिए वक्फ़ कर दी। उन्होंने सारी ज़िंदगी सुल्तानी माशाल्लाह की और बता दिया लोगों को कि एक मुसलमान सुल्तान कैसा होता है। गैर मुसलमानों ने भी इनका रहम देखा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फ़ख्र है सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की जो है वो इस्लाम में होने की, कि उस इस्लाम में होने की, अल्हम्दुलिल्लाह उस दीन में होने की जिसमें सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बहादुर दिलेर नौजवान थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के चचा नूरुद्दीन ज़ंगी एक सिपा सलार थे अपनी फ़ौज के। नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह अपने साथ साथ जो है ना वो हमेशा सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को रखा करते थे। नूरुद्दीन ज़ंगी जो है वो बहुत परेशान थे मुसलमानों के हालात की वजह से। उन्होंने मुसलमानों के हालात को काबू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन काफ़ी जगह माशाल्लाह उन्हें फतूहात भी मिली, लेकिन कुछ जगह पे उन्हें नाकामी का सामना भी करना पड़ा। अपने जो नकारा लोग थे, जो गद्दार लोग थे, उनकी वजह से उन्हें जो है ना कई बार तकलीफ़ भी बर्दाश्त करना पड़ी। आपको पता है हर कौम में गद्दार तो मौजूद होते हैं। जैसे आप हमारी इस वक्त पार्लियामेंट का हाल चेक कर सकते हैं, हमारी जो है इदारों का, गवर्नमेंट के इदारों का हाल आप चेक कर सकते हैं। रिश्वत ज़्यादा लोग हैं इस वक्त, इस तरह के लोग वहाँ पे भी मौजूद थे। गाइस, मिस्र में सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को एक मिशन पे भेजा नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह ने। माशाल्लाह सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मिस्र में गए। इन्होंने देखा कि वहाँ पे ख़लीफ़ा से ज़्यादा वज़ीरों की चलती थी। लोग वज़ीरों पे ज़्यादा जो है ना वो इंटरेस्टेड थे उनकी ख़लीफ़ा की बजाय। ख़लीफ़ा की कोई सुनता ही नहीं था। उन्होंने सबसे पहले ख़लीफ़ा को ख़त्म करके ख़ुद मिस्र का चार्ज लिया और मिस्र को बता दिया कि एक रहमदिल मुसलमान हुक्मरान कैसा होता है। वहाँ पे नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह के गवर्नर की हैसियत से सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपना जो है वो खिदमात को सर अंजाम देने लगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की एक ऐसी क्वालिटी थी कि ये अपने जानी दुश्मनों को भी अपना दोस्त बना लेते थे। इनमें ये बहुत जो है ना अच्छी क्वालिटी थी। बहुत से जानी दुश्मनों को ये अपना दोस्त कर चुके थे। उस वक़्त सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की ख़बर, गवर्नर बनने की ख़बर सलीबियों तक पहुंच चुकी थी। सलीबी हुक्मरान जो थे वो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह पर हमला करने के लिए इन्होंने एक बहुत सी फ़ौजें तैयार करना शुरू कर दी। उन्हें पता था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े जाबर, बहुत बड़े दलेर इंसान है, बहुत ही दलेर हुक्मरान है। गाइस, उन्होंने एक बहुत बड़ी बड़ी तैयारियां करनी शुरू कर दी सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। लेकिन उन्हें नहीं था पता कि मुसलमान जंगें तलवारों से नहीं, बल्कि अपनी तदबीरों से भी नहीं, बल्कि अपने दिलों से भी नहीं, बल्कि अपने ईमान से लड़ते हैं। उनके पास ईमान की कमी थी और मुसलमानों के पास जंगी हथियारों की सीधी सी बात है। उस वक्त इतनी ख़ास जो है वो ज़खायर नहीं बच सके थे, क्योंकि गद्दारों की वजह से मुसलमानों का बहुत सा नुकसान हो चुका था। गाइस,
صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے انچارج گورنر بن گئے ماشاءاللہ. انہوں نے مصر کے اندر بہت سی خدمات جو ہے وہ سر انجام دیں، صلیبیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. اب نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بہت بیمار ہو چکے تھے اور کچھ ہی عرصہ کے بعد ان کے انتقال ہو گیا. اور اب جو شاہی درباری تھے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ جو ہے نا اپنے اندر اپنی ان کی جو خلافت تھی اس کو بانٹنا چاہتے تھے اس چیز کو. ان کا بیٹا السلال تھا لیکن وہ بہت چھوٹا تھا. نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا بھی بہت چھوٹا تھا، وہ تو ابھی خلافت کے معاملات کو نہیں سنبھال سکتا تھا. سو دیٹ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا جو ہے وہ آنا پڑا اور ان کی جگہ پہ جو ہے نا وہ خلافت کو سنبھالنا پڑا، سپہ سالاری کو سنبھالنا پڑا. سو دیٹ گائز ابھی جو ہے نا سلطان بھی رحلت فرما گئے تھے دنیا سے. سو دیٹ جو ہے نا سلطانی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی جنگوں اور بہت سی جو ہے نا آپس میں جو کئی جو تھے مسلمانوں کے اندر غداروں نے ختم کر کے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطانی حاصل کی ماشاءاللہ، اور مسلمانوں کی سلطانی حاصل کی. اس کے بعد بہت سے صلیبی حکمرانوں نے جو ہے نا اپنے سپہ سالاروں کو بھیجا جنہیں مولی گاجر کی طرح صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کاٹا. اور بہت سے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لوگ بھی تھے جنہیں صلاح الدین ایوبی کے گن گانے لگے تھے لوگ ماشاءاللہ، جو جانی دشمن تھے اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے اور بعد میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بہترین ساتھی بن گئے، جن میں جو ہے رینالڈ کا ایک بہت بڑا ذکر آتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں کا ذکر آتا ہے جو کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے کی معاذ اللہ آئے تھے نیت سے اور بعد میں انہی کے ساتھی بن گئے. سو گائز صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی اچھے بندے تھے، انہوں نے بہت ہی اچھی زندگی گزاری اور ایک اسلامک ہیرو کا لقب بھی پایا. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی جنگیں لڑی لیکن ابھی تک فلسطین حاصل نہیں کر سکے تھے جہاں پہ بیت المقدس موجود ہے. بیت المقدس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو شروع ہوئی ہے تو میں بیچ میں تھوڑی سی جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی تھوڑی سی گفتگو کرنا پسند کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ جو ہے نا مکہ مکرمہ میرا قبلہ بن جائے، اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ کو قبلہ ٹھہرا دیں، چونکہ ان کا آبائی شہر بھی تھا. سو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی محبت تھی. سو دیٹ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش کو قبول کیا اور قبلہ اول جو کہ فلسطین میں تھا اس کی بجائے مکہ مکرمہ مکہ معظمہ کو مسلمانوں کا قبلہ دوم ٹھہرا دیا. نماز کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے انور کو مکہ معظمہ کی طرف کر لیجئے. نماز کے اندر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سجدے کی حالت میں چہرہ انور جو ہے مکہ معظمہ کی طرف کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی کی. سو دیٹ یہ ہمارا قبلہ جو ہے دوم ہے جس کی طرف ہم آج سعودی عرب کی طرف منہ کر کے اپنا نماز پڑھتے ہیں، قبلہ دوم کی طرف. قبلہ اول جو ہے اس وقت بھی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ چھڑوانے کی پوری کوشش کر رہے تھے لیکن ابھی تک جو ہے نا وہ چھڑوانے کی حالت میں آ چکے تھے، لیکن جو تھے صلیبی لوگ تھے ان کی کوشش تھی کہ ان سے بہت سی باتیں منوا لی جائیں اور ان کے حوالے یہ نہ کیا جائے. سو دیٹ گائز امنی معاہدوں پر بہت سے امنی معاہدوں پر جو ہے وہ انہیں بیعت کرنی پڑی صلیبیوں کے ساتھ اور انہوں نے کی بھی، کیونکہ جو ہے نا اور بھی بہت سے معاملات تھے جنہیں دیکھنا تھا انہوں نے، اور انہیں اپنے اوپر یقین تھا کہ انشاءاللہ میں ایک دن صلیبیوں سے قبلہ اول کو چھڑوا لوں گا، انشاءاللہ آزاد کروا لوں گا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارے معاملات ہونے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ پہ بہت یقین تھا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو. سو دیٹ گائز صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جنگ و جدل کو انہوں نے جو ہے وہ جاری رکھا اور اپنی استدلال کے ساتھ اپنی تدبیر کے ساتھ جو ہے وہ کام کو جاری رکھا اور اسلام کے لیے انہوں نے بہت سے کارنامے جو ہے وہ فراہم کیے. بہت سے صلیبی طاقتیں آئیں، انہوں نے نیست و نابود کر کے ان کے جو قیدی ہوتے تھے ان پہ بہت زیادہ رحم کیا، حتیٰ کہ ایک دفعہ صلیبی قوتیں ان پر حملہ کرنے کے لیے آئی جن کا سپہ سالار رینالڈ تھا. رینالڈ نے جو ہے نا وہ سوچا کہ مسلمان صلیبی اپنا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کیا ہمارا بگاڑ لیں گے، ہم تو ایک بہت بڑی طاقت ہیں.
لیکن انہیں نہیں تھا پتہ کہ ایمانی طاقت سب سے بڑی ہوتی ہے. انہیں یہ علم ہی نہیں تھا کہ 20 کلومیٹر، علم تھا انہیں کہ 20 کلومیٹر کا جو سفر ہم نے طے کر کے جانا ہے، اس میں کوئی بھی تالاب، چھوٹے چھوٹے تالاب ہیں جو کہ مسلمانوں کے قبضے میں ہیں. کوئی بھی ان کے راستے میں ایسا تالاب نہیں تھا جہاں سے وہ پانی پی سکتے. چشمے وغیرہ اتنے خاص وہاں پہ نہیں تھے. سو دیٹ انہوں نے ایک رہائش وہاں پہ بنائی اور وہاں پہ قیام کیا رات کو. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ ساتھی آئے، انہوں نے گھوڑوں کی گھاس کو آگ لگا دی. ان کے پاس پانی پینے کے لیے بھی نہیں تھا، بہت کم تھا. سو دیٹ پیاس بڑھتی گئی، آگ جوں آگ بڑھتی گئی پیاس بھی بڑھتی گئی. ظاہر ہے آگ سے پیاس ڈبل ہوتی گئی. سو دیٹ ان کے بہت سے نوجوان واپس بھاگ گئے اور بہت سے ایسے تھے جنہوں نے آگے بڑھ کے مسلمانوں کا سامنا کرنا چاہا. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے شکست ادا کی، وہ شکست خوردہ ہو کے بھاگے. کچھ ایسے تھے جو بچ گئے، وہاں پہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے اور مسلمانوں نے انہیں پکڑ کر اپنا رحم دلی کا ثبوت دیا. مسلمانوں نے بولا، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بولا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ پہ رحم کیا جائے تو ہر آدمی 10 دینار اور ہر عورت 8 دینار دے اور اپنی جان چھڑوا کے یہاں سے جا سکتی ہے. اب ان کے پاس تو موجود نہیں تھے. جو ان کے پادری تھے اسلامک، ان کے جو ان کے دین کے جو ٹھیکیدار بنے پھرتے تھے، انہوں نے جو ہے نا وہ بولا کہ جی ہم سے لے لو اور ہماری جان چھوڑ دو. اپنی جانیں چھڑوا کے بھاگ گئے اور اپنی عوام کو ان کے حوالے کر کے بھاگ گئے. پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تو ایسے نہیں تھے کہ کسی پہ بے جا قتل و غارت کرتے. انہوں نے اپنا رحم دکھایا. کچھ لوگ ان کے رحم سے بہت متاثر ہو کے وہیں پر رہنے لگے اور کچھ نے اپنے آبائی وطن میں جانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا. جو جس نے جیسے چاہا انہیں کرنے دیا. انہیں فیصلے کا حق جو ہے نا انہی ملزمان کو دے دیا کہ آپ اپنے رہائش کا بندوبست کر سکتی ہیں. اگر آپ نے یہاں پہ رہنا تب بھی، اگر آپ نے اپنے آبائی وطن میں جانا تب بھی آپ جا سکتے ہیں. کسی کو کسی قسم کی کوئی بندش نہیں تھی. سو دیٹ گائز آہستہ آہستہ ماشاء اللہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسطین بھی کو بھی جو ہے نا وہ فتح کر لیا اور قبلہ اول جو ہے وہ مسلمانوں کے حصے میں آ گیا. الحمدللہ قبلہ اول صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کر لیا. لیکن بہت بعد میں جو ہے وہ دوبارہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد جو ہے دوبارہ مسلمانوں سے قبلہ اول جو ہے وہ مسلمانوں نے گنوا دیا. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت پہ کاوشوں پہ پانی پھر گیا. مسلمانوں کے اندر جو غدار تھے ہمیشہ انہوں نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے. مسلمانوں کو غداروں کی وجہ سے بہت نقصان پہنچا ہے. ہمیشہ ہر دور میں ایسا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. قبلہ اول کو دوبارہ مسلمانوں کے حق میں لے کے آئے. انشاءاللہ ہمارے اندر سے کوئی نہ کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا جوان نکلے گا جو کہ دوبارہ قبلہ اول کو انشاءاللہ فتح کر کے واپس آئے گا. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرنا، ویڈیو کو شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز مل سکیں. جزاک اللہ. حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا. آپ کا اپنا ہوسٹ عمیر شیخ سیالکوٹی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.